کانفرنس کے نکال جن لوگوں نے دن رات محنت کی ہے ساری ایک ٹیم ہے جن کو بہت جس کے ضیاءالدین صاحب ڈاکٹر عدنان صلاح الدین بہت دوسرے دوست جنہوں نے پورا ڈیٹیل بات مطالعہ انویٹیشن کارڈ کی انہوں نے نام موجود ہے انہوں نے انتھک کاوش کے نام ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے نالی نال میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے خراج تحسین انہوں لوگوں انہیں شخصیات دی جنہوں نے گندھارا ووٹ کا وجود اس دن جو ہے پرورش ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اس قدرتی طور پہ جناب الہی بخشوان جو اس کانفرنس پر تشریف لے آئے سن لیکن آج ساڑھے درمیان موجود تھے وہ اللہ نے درگاہ چلے گئے لیکن اپنے پیچھے علم کا ہندو کا ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ دیا اتنی بڑی ریسورس اتنی بڑی ایکسپرٹیز اس لینگویج کوئی بڑی مشکل نہ حاصل جو ایک کو کنٹریبیوشن کر گئے خدا انہوں نے جنت بڑا مقامات تھے لیکن میں سمجھتا کہ ہند کو لینگویج اس دن انہوں نے کنٹریبیوشن کے بغیر اتنی زرخیز اتنی رچ نہ ہوگی جس طرح کے وہ کر گئے انہوں نے بعد میں سمجھتا کہ ڈاکٹر ذوالروان صاحب جو گندھارا جی کو بہت سے شروع سے روئے روان ہے انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے سروسز انہوں نے علم انہوں نے تحقیق انہوں نے اسکالرشپ انہوں نے اخلاق وہ ہمیشہ لوگوں نے دل جاری ساری رہے گا کہ ان کو ووٹ کو اس مقام تک پہنچانے انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن میری آپ کی جڑی ایسوسیشن ہے گندھارا ان کو ووٹ دینا وہ جس سے میں چیف سیکرٹری ہویا تو میرا غربت زیادہ ہوئی کہ میں نے جس چیز نے امپریس کیتا کہ اتنے جڑے لوگ نے روئے روان ضیاءالدین صاحب سارے ڈاکٹر عدنان صلاح الدین اور پروفیشنل اس گورنمنٹ سرونٹ بھی ہیں پبلک بھی ہیں اس طریقے نال اپنی ذاتی قربانی ٹائم دی پیسے دی کہ اس شمع نو انہوں نے جو ہے جی 20 سال روشن رکھے اور جتنی ڈیووشن دے نال یہ کام کرتے رہے وہ ریئلی امپریسو سی کہ کوئی سرکاری سرپرستی نہیں سی کدی کدار ایک آدمی کانفرنس انٹرنیشنل واسطے 2 لاکھ مل گیا 50,000 مل گیا باقی ساری کنٹریبیوشن تسی انہوں نے دیکھو جیڑی گندھارا ان کو ووٹ نے دیتی ہے ایک تو میں نے جیڑی امپریس کیتا ہے انہوں نے ڈیووشن سنگل مائنڈنس تے اپنی زبان کی خدمت کا ایک جذبہ دوسرا میں دیکھیں کہ یہ تنگ نظر نہیں بلے گندھارا ان کو بورڈ نے تسی حیران ہو سو کہ 56-58 کتابیں چھاپے ہیں اس اردو دے کتابیں بھی ہیں ہند کو دی بھی ہیں پشتو دی بھی ہیں کسی زبان دے خلاف نہیں ہے انہوں نے انکریج کیتا ہے جتنے جتنے تخلیقی عمل ہے سارے صوبے دا اس کو انکریج کرنے واسطے انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں تقسیم کی تو میں سمجھتا ہے کہ یہ تعصب سی پاک ایک ادارہ ہے یہ خلوص دے نال اپنی زبان کی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسی زبان جیڑی کہ بڑی بڑی تعداد لوگ بول دیں اس صوبے دے بھی نال پنجاب بھی میں انہوں نے ڈٹھا کہ یہ جڑے انہوں دے چلاؤن والے ڈاکٹر عدنان گل تھی گئے ضیاء صاحب تھی گئے صلاح الدین ڈاکٹر صاحب تھی گئے بے جڑے دوست ہیں اتنی ڈیڈیکیشن تے ایمانداری نال اپنے پیسے خرچ کر کے تے 22 سال کو این ایکٹیویٹی کو انہوں نے رکھا ہے کہ اپنی زبان دے حوالے نال جڑے نا اساں ان دی ترقی واسطے تاکہ کتاباں چھپیں پروگرام تھی وین کہ لوگوں کو اپنی شناخت جڑے نہ بھولے بچیاں کو شناخت نہ بھولے لیکن جڑی چیز کو میں امپریس تھی ہاں کہ انہوں نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی تھی ڈسکریمنیشن نہیں کی تھی انہوں دی پبلیکیشن 55 چوں اردو دے پبلیکیشن انگلش دے پبلیکیشن ان دا پروف یہ ہے کہ میرے والد دے جڑے کتاباں ہن جڑے کہ اپنی زندگی چو نن چھاپ سکے انہوں نے بہت سستے اپنے پلیٹ فارم دوتے اردو دے کتاباں تے انگلش دی کتاب وہ انہوں نے چھاپے
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਗਿਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਥਰਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को एक मौका दिता वजे, वरना तो यह कि छपावन ते एफर्ट्स करन बड़ा मुश्किल है। तो गंदारा इनको बोर्ड एक कर रहा है। ई वजह को रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने मेहरबानी की मैं को ऑफर किया, तो हालांकि मैं इस्लामाबाद ही होना, लेकिन मैं ई वजह को एक्सेप्ट किया कि इतना इतने बेलोस खिदमत करने वाले लोग हैं दिन रात अपने पैसे नाल, तो ये है कि कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि फलानी जबान दे से करना है फलाने दे नहीं करना। ओपन गंदारा इनको बोर्ड दे ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ बहु मसरूफियत डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस है, नौकरी भी है, उनके बावजूद देरा की मुहब्बत उन्होंने छिक गिनाती है। तो वो पिछली कॉन्फ्रेंस आए तो ई कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करता। एक गंदारा इनको बोर्ड की थोड़ी जी स्टोरी पढ़ी है, मैं अपने लफ्ज़ों च आदा कि जिले मैं पेशावर पोस्टेड हम कमिश्नर व बाद चीफ सैकटरी वगैरह, तो वो मैं डिठा कि गंदारा इनको बोर्ड कुछ चंद ऐसे अशखास हैं जेड़े कि इतने खलूस दे नाल 15-20 साल को अपनी जेबों पैसे खर्च करके ये इल्म अदब किताबां ये जेड़े ने फन हुनर की खिदमत लगे हुए हैं, हालांकि अच्छे मसरूफ प्रोफेशनल, लेकिन गवर्नमेंट की तरफों उन्होंने हार्डली 10% भी इमदाद नहीं, 90% अपनी कंट्रीब्यूशन ना एक कॉन्फ्रेंस ही करेंगे हैं, फंक्शन ही करते हैं। उनके नाल मैं मुतासिर थी तो कोशिश की थी कि सूबाई हुकूमत भी इन 5 लाख कैमरे 10 लाख इन्होंने जो फंक्शन वास्ते आदमी सैंक्शन करा छड़ा है। उनके बाद रिटायरमेंट के बाद 1908 के बाद इन्होंने मैं को आखा के चेयरमैन साहब वफात थी गए हैं, एक सारे बड़े आलिम प्रोफेसर हैं पेशावर के, तो तुसा इनकी जरा ना चेयरमैनशिप कबूल करो क्योंकि तुरा जरा ना इन नाल एक अटैचमेंट है। हालांकि मैं हूँ वाले इस्लामाबाद ही मैं उत्था इस्लामाबाद वफाकी मोहसिर के नाल सीनियर एडवाइजर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं। उन्दी ची काम गरीबों का काम है, इट्स कॉल्ड पोर मैनस कोर्ट के लोगों के जरे मुश्किलात हैं, सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, नादरा के पासपोर्ट के, वो असा मसले हल करते हैं। तो मैं ई वजह को एक्सेप्ट किया कि इतना काम करने वाले पुरखलूस लोग हैं, अपनी जेब जो खर्च करते हैं और सरकारी पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह के फजल नाल असन एक दो फंक्शन किए, गवर्नर साहब तशरीफ गिना, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स, बाकी हजरात, उन्होंने को पता लगा कि ये काम ठीक चल रहा है। तो पहली दफ़ा उन्होंने फर्स्ट किस्त को 50 लाख दी दी कि तुम सारे एक्टिविटीज़ फंक्शन करो। उनके बाद असा एक प्रोजेक्ट दिता कि असा एक अकेडमी बनाना चाहते हैं जिंदे के ई सूबे दे सारी लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी खिदमत, उनके हिंदको है, सराइकी है, चित्राली है, गुवाहाटी है, सारे लैंग्वेजेस की जोड़ा आर्ट तो लिटरेचर तो जोड़ा सकाफत है उनकी तरवीज वास्ते वो अल्लाह के फजल नाल 7 करोड़ की वो स्कीम मंजूर की गई है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता ही हुकूमत को कि उन्होंने 7 करोड़ रिलीज़ भी कर दिता है। अच्छा, वो अकेडमी इंशाअल्लाह असां जरे न किताबां रिसर्च तो ये जो तुहारा डिपार्टमेंट का तस्वर है इंशाअल्लाह गुमल यूनिवर्सिटी के अलावा हरीपुर यूनिवर्सिटी के नाल गाल चल रही है, वो भी डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। तो एक जो रहना असा चाहते हैं कि सारी अपनी अकेडमी भी एक डिपार्टमेंट के तौर पर कि उन्हें लोग MPhil कर सकें, MA कर सकें, BA कर सकें। गंदारा हिंदको बोर्ड इस सारे सूबे दी इलाकाई लैंग्वेजेस दी फिरोग वास्ते डेवलपमेंट वास्ते असी अदारा एक नॉन गवर्नमेंटल अदारा असी बढ़ाया जिस के 22 साल से लोग काम कर रहे हैं डिवोशन दे नाल, अखलास दे नाल। ते
ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹਨ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 40-45% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ बढ़ेगी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਹਾਟੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ 90% سے ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਸਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਅਲੀਮ ਜਾਨ, ਅਦਨਾਨ ਗੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایسوسیشن ذرا زیادہ ہو گئی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اپنے صوبے دی۔ اس صوبے نے مینو تسی سارے نو بہت کچھ دیتا ہے، عزت دیتی ہے، ریکگنیشن دیتی ہے، تعلیم ہے تے اللہ نے ہائیسٹ پوسٹ تے خدمت کرنے دا بھی موقع دیتا ہے۔ جس طرح گورنر صاحب نو 2 موقع چیف منسٹر دی صورت تے گورنر دی صورت انہاں نو ملے۔ تو میں سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ منیمم ہے کہ میں اپنے صوبے واسطے یہ کرا کہ جس کے والنٹری ایک آنریری کیپیسٹی میرے خدمات انہوں میسر ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی صوبائی حکومت نے عاقل شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں کی حکومت سی، عاقل شاہ صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن جس طرح اسی گئے ہیں ان کو بورڈ کے سلسلے کانفرنس کے سلسلے انہوں نے اپنی ہر قسم کے ریسورسز سارے ڈسپوزل تے کیتے ہیں تو اسی انہوں نے شکر گزار ہیں۔ اسی ساری زندگی میں سمجھتا کہ نہیں بھلا سکتے۔ اسی طرح میں سمجھتا کہ پچھلی صوبائی حکومت نے سانو کچھ فنڈ دیتے جس دے نال کہ اسی ہزارہ کانفرنس کیتی، ڈی اے خان کیتی، کوہاٹ کیتی، کوئی 6-7 کانفرنسز جو ٹوٹل اس پبلیکیشنز کوئی 150 سے زیادہ بکس جو ہے نا گندارا ان کو بورڈ چھاپ چکا ہے۔ تو اس کوئی انہوں نے تمیز نہیں کی تھی، پشتو دی بھی اسی چھاپین، انگلش دی بھی چھاپین، اردو دی بھی تے ہندکو تے دوسرے ریجنل لینگویجز دی۔ تو یہ تعصب سی بالا تر ہو کے ایک ادارہ کام کر رہے۔ اللہ نے ایک بڑی کامیابی دی تھی لاسٹ ایئر کہ ایک جڑا خواب سی گندارا ہندکو اکیڈمی دا وہ اللہ نے پورا کیتا۔ اسی PC1 بڑھایا پروونشل گورنمنٹ کو ویریس لیول دوتے تے وہ 7 کروڑ منظور ہو گئے۔ تو تھوڑی وہ اکیڈمی اللہ دے فضل نال یونیورسٹی ٹاؤن فنکشننگ شروع ہو گئی ہے، اس دی فیکلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، آ گئی ہے، انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ یہ ہوں سینٹر ہو جائے گا جس کی تحقیق، ریسرچ تے لینگویجز دی ڈیولپمنٹ جیڑی کہ سارے صوبے دے عوام نو ملائے گی انشاءاللہ، اسی چ خدمت انجام دے گی۔ گندارا ہندکو اکیڈمی دے جیڑی ساری ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پشتو پنجابی یہ جڑے انسٹیٹیوٹ بڑے ہوئے ہیں اسی اس سے بہت خوش ہیں۔ سارے ملک کی زبان ہے جتنے بھی زیادہ ترقی کریں اسی خوش رہوں گے، سانو آندی ہے اسی جڑے بولتے ہیں۔ لیکن ہندکو دی اس قسم کی پذیرائی یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں سن جڑی اس کو ڈیولپ کر سکے۔ ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اکیڈمی جڑی ہے یہ سلیبس تیار کرے کہ سارے بچے نو چوائس ہوئے سکول کہ وہ ہندکو بھی آفر کر سکیں، پرشین بھی آفر کر سکیں، عربک بھی، انگلش، فرینچ، اس ہندکو بھی ایک لینگویج اس کا کورس موجود ہوئے کیونکہ وہ صرف جو ہے نا زبانی بولی جاتی ہے، ریٹن جو ہے نا شکر ہے کہ ساری اکیڈمی ہندکو بورڈ نے
بہت زیادہ مٹیریل تیار کیتا سی دیکھیں کہ 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. لیکن پہلا سٹیپ میری نزدیک یہ ہے کہ اسی سکول یہ سلیبس ساڈا تیار ہو جائے. ساڈے بچے جڑے ہند کو پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے جڑے نا آسانی نال وہ سیکھ سکیں. سیکنڈ یہ ہے کہ بی اے کالج لیول دوتے بھی اگر کوئی آفر کرنا چاہتے ہیں ہند کو اس دا بھی سلیبس اس دے کتاباں اس دا جو سارا جڑا مٹیریل ہے وہ اکیڈمی تیار کرے. تھرڈ یہ ہے کہ جڑے خواتین اور حضرات جڑے نا ہند کو ریجنل لینگویج کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں انہوں واسطے ایم فل انہوں نے ریسرچ کی ساری فیسلٹی تو اسی اس کو دئیے. انہوں نے خود خرچ نہ کرنا پڑے کیونکہ دوسری یونیورسٹیز اتنا اویلیبل نہیں. اسی لنک اپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی نال. تو سانو خوشی ہے کہ کافی یونیورسٹیز آ رہی ہیں اور ہند کو زبان انکریجمنٹ چیئر بڑھائیے ڈپارٹمنٹ بنائے انہوں لنک کر کے میں سمجھتا کہ اسی اپنے ریسرچر واسطے بھی پرووائڈ کریے کہ جس قسم کے علمی مقالے ہیں وہ پروڈیوس ہوئے کتاباں لکھی جان تو وہ جتنے زبان کے جو لفظ ہیں وہ اس کی استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ اکیڈمی کی ساری جڑے جس قسم تھی دیکھ رہے ہو ڈیووشن کے نال کام کر رہے ہیں سارے دوست کئی سالوں سے. انشاءاللہ یہ سارے چیزاں تواڈے سامنے امپلیمنٹ ہون گے تسی دیکھو گے کہ ساری آرزو ہے کہ یہ ساری چیزیں تسی کامیاب ہوئی. میرا جڑا رشتہ سی پشور نال ہند کو نال اپنے صوبے نال وہ نہیں ٹوٹیا. تو میں مشکور ہاں ہند کو بورڈ دا کہ یہ ایسوسیشن انہوں دی وجہ سے قائم دائم ہے کہ حالانکہ اسلام آباد چاہ لیکن اتنے سارے فنکشنز انہوں دے جو ایکٹیویٹیز اس دے نال میری ایسوسیشن ہے. تے نال میں نے تھوڑی سیٹسفیکشن ہی ہے کہ ساری سارے دوستوں دی کاوش میری بھی جیڑی کوشش سی تے اتھے دی جی صوبائی حکومت دے اسی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہند کو اکیڈمی واسطے سانو ایک خطیر گرانٹ دیتی جس کہ یہ اکیڈمی کام کر رہی ہے جس کہ اس سارے پبلیکیشنز اس سارے جو کانفرنسز نہ صرف پشور بلکہ مختلف علاقے جیسی کر چکے ہیں ہزارے کوہاٹ ڈی آئی خان بلکہ امریکہ چی کر چکے ہیں. تو یہ جی کلچرل ایک رچنس ہے یہ پھیل رہی ہے کیونکہ میں سمجھدا کہ جی یہ ساڈا جڑا ملک ہے اس مختلف جڑے قومیت ہیں زبانہ ہیں اس دے نال مل کے ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے اس دی اپنی رچنس ہے. تو یہ ہند کو بورڈ نو تے اکیڈمی نو اعزاز حاصل ہے کہ یہ زبان ایک تفریق نہیں کرتی. اتنے ہند کو دے پبلیکیشنز بھی ہیں میگزینز بھی ہیں پشتو دے بھی اسی کیتے ہیں اردو دے بھی کیتے ہیں انگلش دے بھی کیتے ہیں کہ جیڑی تخلیق اس صوبے ہو رہی ہے اس کو اجاگر کرنا تو اس کو پھیلانا. ساری تنگ نظری نہیں اس سارے شامل نے تو سانو اس وجہ سے جی سپورٹ رہی ہے کہ جس وقت پختون گورنمنٹ بھی اتنے سی تو انہوں نے ہی سانو انکریج کیتا ہے. دوسرا تھوڑی نظرہ سے یہ چھپا نہیں ہوئے گا کہ اس ہند کو بورڈ واسطے جڑے لوگ کام کر رہے ہیں ضیاء الدین صاحب نے ڈاکٹر عدنان گل نے صلاح الدین اور ساتھی اس حد تک کہ امریکہ سے ڈاکٹر امجد نسیم اشرف صاحب جو اس سارے تشریف لانے تو انہوں دی جو ہے نا گائیڈنس ہی سانو اویلیبل ہے انہوں نے کانٹیکٹ بھی ہے. تو یہ میں سمجھتا کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس قسم کے کمیٹڈ لوگ اتنے مخلص اتنے ڈیڈیکیٹڈ. میں ریٹائرمنٹ کے بعد سروس ہی کافی این جی اوز دے نال اور رابطہ تے اس ریٹائرمنٹ میں بہت زیادہ لیکن اس جیسی مطلب ہے کہ سنسیئر تے جڑے لوگ اپنی جیب جو خرچ کر کے اپنی زبان اپنے کلچر دی واسطے کوشش کر رہے ہیں ٹائم کر رہے ہیں ایک انسپائرنگ چیز بھی ہے. میرے واسطے بھی ایک بہت بڑی چیز تھی کہ دوسرے شہر سے آ کے اپنی ایسوسیشن کنٹینیو کرنا. تو اس میں سمجھتا کہ ان سارے دوستوں کا جڑا خلوص ہے جڑی ڈیڈیکیشن ہے وہ بہت بڑا ریزن ہے. آپ نے مقالے بھی سنے آپ نے دیکھا کہ لوگ کہاں کہاں اتنی دور
کوئی ریسورسز نہ ہونے کے باوجود کس قسم کی خدمت کر رہے ہیں اپنی زبان کے لیے. اس میں نہ سیاست ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اس میں کوئی منافع ہے. آپ سب حضرات جو اتنا ٹائم نکال کے آئے ہیں اور جس قسم کی اپنے زبان کی خدمت کر رہے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل احترام ہے. اور اسی جذبے کی وجہ سے، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے گندھارا ہند کو بورڈ کی یہ جو آنریری سربراہی ہے یہ قبول کی. ہند کو بورڈ میں میری جو ایسوسیشن تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہاں پوسٹڈ تھا مختلف اوقات میں، کمشنر اور پھر بعد میں چیف سیکرٹری، تو میں نے دیکھا کہ چند ایک لوگ پروفیشنلز ہیں لیکن وہ سرگردان ہیں کہ علاقائی لینگویجز، اپنی ہند کو لینگویج کو اس کی خدمت کر سکیں. کیونکہ یہ زبانیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ آؤٹ آف فیشن ہوتی جا رہی ہیں. بلکہ ہند کو تو ایک زمانے میں مزاحیہ زبان سمجھی جاتی تھی، ٹی وی پہ اس پہ پروگرام ہوتے تھے اور اس کی اپنی پہچان نہیں رہی تھی. لوگ اپنے بچوں کو بھی اس پہ نہیں بولنے دیتے تھے. تو ان لوگوں نے تہیہ اٹھایا اور اپنے پیسے خرچ کر کے وہ یہ کانفرنسز کرتے تھے، وہ کتابیں لکھتے تھے، وہ مقالے لکھتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس سلسلے میں انہوں نے کام بڑھایا. میں نے جب چند سال ان کی پرخلوص یہ قربانی دیکھی تو اللہ کے فضل سے پھر اپنے ٹائم میں تھوڑی بہت جو گورنمنٹ سے امداد ہو سکتی تھی اس کا یہ بہترین استعمال کرتے تھے. کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ سرکاری طور پہ جو ایسی کانفرنسز مقرر ہوتی ہیں اس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 ہزار لاکھ لگتا ہے، اور جب یہ جو ہے نا کانفرنس کرتے تھے اس سے زیادہ کامیاب وہ 2 لاکھ 3 لاکھ میں. اس وجہ سے کہ ان میں ان کی اپنی جاں فشانی، ان کی جو خدمت موجود ہوتی تھی اور اخلاص تھا. تو اس سے متاثر ہو کے ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے آفر کی تو میں نے مان لی. اور اللہ کے فضل سے کیونکہ اس صوبے کی خدمت یا اس اللہ کو منظور تھا کہ گندھارا ہند کو بورڈ کے لیے پروجیکٹ بھی منظور ہوا 7 کروڑ کا. اس کے بعد اگلا بھی فیز شروع ہو گیا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کام جس میں کہ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، مختلف صوبوں میں، صوبے کے مختلف علاقوں میں ایسی کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس میں ہم نے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو انوالو کیا ہے کہ اپنی زبان کی خدمت کے لیے آگے آئیں اور اپنے بچوں تک، اپنی نسلوں تک پہنچائیں. ہمارے صوبے کا جو ترہ امتیاز ہے وہ تعصب نہیں ہے، وہ محبت ہے، سب کو ملانے والا ہے. اور اسی وجہ سے جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تو اس میں ہمارا پہلا یہ تھا کہ اس صوبے کی سب زبانوں کو اور نیشنل لینگویجز، انٹرنیشنل لینگویجز جو یہاں کے لوگ کوئی چیز پروڈیوس کریں گے تاکہ ہم دوسرے علاقوں کو دکھا سکیں، نالج کو ہم ٹرانسفر کر سکیں، اس سب کی پذیرائی کی. ضیاء صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا جو اس کے روئے رواں ہیں اور 20-25 سالوں سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کتنی کتابیں ہم نے چھپوائی ہیں اس بورڈ نے، ان لوگوں کی جو خود نہیں چھپوا سکتے تھے، سبسیڈائز ریٹ پہ ہر زبان میں. اور جو کریٹیو کام ہوا ہے، جو تخلیقی کام ہوا ہے مختلف علاقوں کے، اس کی جو سارا میٹیریل، اور اب چند سالوں سے ڈیجیٹائز ہو رہا ہے جو انشاءاللہ اور بھی پرماننٹ ہوگا اور بڑا آسان ہوگا کہ کلک سے آپ جو ہے نا آپ کے سامنے وہ چیزیں کھل جائیں گی. ہم جیسے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں کو پتہ ہے، وہ ہمیں کھول کے دیتے ہیں، ہر چیز، ساری دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ جو ایپس ہیں، یہ جو آن لائن اتنا میٹیریل موجود ہے، اس پہ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں، اس پہ لوگ جو ہے نا ڈگریز لے سکتے ہیں. اتنا زیادہ اللہ کے فضل سے اس اکیڈمی اور گندھارا ہند کو بورڈ نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا.